تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ مکان میں، اور اللہ کے مکان کی نفی کرنا غلط ہے. میں نے بہت سی ایسی سلفیز کی ویڈیوز دیکھی ہیں. تو کیا تو اہل سنت بہرحال کی میں ان سے متفق نہیں ہوں، میں اس نیریٹو سے متفق نہیں ہوں کہ اللہ کسی جگہ کسی مکان میں ہے. اس بنیاد پر کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ کہنا کہ اللہ کسی مکان میں اس سے متفق نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ لا مکان ہے اور لا زمان ہے. کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پہ فوراً کوئی دے گا اچھا الرحمن علی العرش استویٰ، تو الرحمن علی العرش استویٰ سے اللہ کا مکان عرش پر ہونا ثابت کیسے ہوتا ہے؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ اس میں بڑا غلو کرتے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ عرش پر ہے، آسمان پر ہے، تو گویا مکان لازم آ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا. قرآن خود جگہ جگہ کہہ رہا ہے بھلا اس سے تم ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں ہے. تو جو اللہ کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب ہے. کوئی آپ سے پوچھے نا کہ تم جب کہتے ہو اللہ آسمان پہ عرش پہ ہے تو یہ تو اللہ کے لیے جہت لازم آ رہی ہے، مکان لازم آ رہا ہے، تو آپ کہو نہیں لازم آ رہا. تو کہ کیوں لازم نہیں آ رہا؟ کہو جب اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں آسمان میں ہوں، تو جب اللہ کے کہنے سے لازم نہیں آ رہا تو ہمارے کہنے سے بھی لازم نہیں آ رہا. تو پھر ممکن ہے وہ آپ سے سوال کریں، آپ سے یہ پوچھیں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ ادھر ہے، اوپر ہے، تو جہت تو ہو گئی. تو آپ کہیں بھائی نہیں ہوئی. کہیں کیوں نہیں ہوئی؟ کہیں جب اللہ کے کہنے سے اگر ہو رہی ہے تو پھر ہمارے کہنے سے بھی ہو رہی ہے، اللہ کے کہنے سے نہیں ہو رہی تو ہمارے کہنے سے بھی نہیں ہو رہی. تو اللہ اعلم بمرادہ، اللہ نے اپنے بارے میں ہمیں جو بتایا ہے اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. ہم تو وہ الفاظ استعمال کریں گے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے. جو اللہ نے اپنے لیے الفاظ استعمال کیے وہ یہی کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے. عرش تخت کو کہتے ہیں. اللہ کا ایک تخت ہے، اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، بس وہ ہے کیسا ہے. اور من فی السماء، آسمانوں میں ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک باندی نبی کے پاس آئی، آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کہا فی السماء، آسمانوں میں ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو. صحابی کو حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو. آپ نے اس سے نہیں پوچھا آسمانوں میں کیسے ہے، کیا بات بھائی. تو عامی آدمی سے بھی جب پوچھا جائے گا اللہ کہاں ہے تو وہ کہے گا بھائی اللہ آسمانوں میں ہے، عرش پہ ہے. کیسے ہے، کیا ہے، ہمیں نہیں پتا. البتہ قرآن میں کچھ دوسری آیتیں ہیں جن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ بھی ہے قرآن میں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں کسی بھی کلام کو نا سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس زبان میں اس قسم کے کلام کا کیا مطلب لیا جاتا ہے. تو جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں، اردو میں بھی جو اصول ہیں وہی عربی میں ہیں. اس معاملے میں جب آپ کسی کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میری مدد ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی، تو آپ اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی تم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں اور تمہاری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوں. تو یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ ہوں، یعنی مجھے پتا ہوگا تم کیا کر رہے ہو، نظر رکھی ہوئی ہے میں نے. اور قدرت کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ. قدرت کا مطلب کہ تمہاری مدد پر میں قدرت رکھتا ہوں. تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے قدرت ہی نہیں ہے، تو میں ہر وقت تمہاری مدد کر سکتا ہوں. تو عربی میں بھی، چونکہ عربی بھی ایک زبان ہے، تو قرآن جب عربی میں نازل ہوا تو قرآن کا بھی وہی مطلب لیا جائے گا جو عربی زبان میں مطلب لیا جاتا ہے. قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو اس کا جواب قرآن دیتا ہے عرش پر ہے. لیکن قرآن دوسری جگہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں. تو ان دونوں آیتوں میں تطبیق ایسے ہوگی کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، لیکن علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. یعنی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا. اب حضرت موسیٰ گھبرا رہے ہیں کہ فرعون نے تو، وہ تو بڑا ظالم ہے، وہ تو مجھے مار ڈالے گا. تو اللہ نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا، اے موسیٰ اور ہارون گھبراؤ نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے یہ قرآن نے خود بتا دیا کہ مطلب یہ ہے کہ میں ہر وقت تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور ہر وقت
سن بھی رہا ہوں، یعنی تمہاری ہر وقت مدد کر سکتا ہوں، ایک ایک چیز سے باخبر ہوں. اس لحاظ سے اللہ ہمارے قریب بھی ہے. لیکن اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو سلیو گرل جس کے بارے میں آپ وہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ مؤمنہ ہے یا نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں ہے یا نہیں. ظاہر ہے کہ وہ کوئی عالمہ فاضلہ نہیں تھی. عام طور سے جو خادمائیں ہیں وہ خادمہ ہوتی ہیں، عالمہ فاضلہ نہیں ہوتی عام طور سے. تو اس سے صرف یہ پوچھا گیا کہ کیا تم اللہ پر ایمان رکھتی ہو؟ کہ ہاں. اب یہ کیسے چیک کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں ہے یا نہیں؟ پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر. یہاں سے اشعری اور ماتریدی حضرات نے اس حدیث کی جو تعویل کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جب اس سلیو گرل نے یہ کہا کہ اللہ اور اوپر کی جہت کی طرف اشارہ کیا، تو اوپر کی جو جہت ہے وہ جہت تعظیم ہے. آپ کسی کو جب یہ کہتے ہیں کہ بہت بلند اور عظیم ہے، تو آپ کا ہاتھ، آپ کا جو جسچر ہے وہ یہ ہوتا ہے بہت بلند اور عظیم ہے، یعنی اوپر کی طرف. یہ نہیں کہتے بہت بلند اور عظیم ہے، ایسا نہیں کہتے. یہ نہیں کہتے بہت بلند اور عظیم ہے، اوپر کی طرف. تو یہ ایک انسانی گفتگو کا انداز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھ لیا کہ اس لڑکی کے دل میں اللہ کا ایمان بھی اور اس کی عظمت بھی ہے، تو پھر اس کے مالکوں سے یہ کہا کہ بھائی اسی کو آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے. تو یہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اس کو اس میں سمجھنا چاہیے. کیا تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کا مقام کتنا بلند ہے، اس کو یہ بتانا چاہ رہے تھے. آپ بتائیں، آپ جب پہلی مرتبہ یہ سنتے ہیں عین اللہ، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کیا سوال کیا گیا تھا؟ مقام کے بارے میں پوچھا گیا تھا، کہاں کے بارے میں پوچھا گیا تھا؟ جواب بھی جو دیا گیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس لونڈی نے مقام کے اعتبار سے جواب دیا تھا کہ اللہ کا مقام آسمانوں کے اوپر ہے؟ کسی بھی کلمے کو اس کے ظاہری معنی نہیں، کسی بھی کلمے کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے. یہ اصول ہے کلام کا کہ کوئی بھی کلام اس کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا جب تک کہ اس ظاہری معنی پر محمول کرنے سے ہم کو کوئی معنی، کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو عین اللہ بہت واضح الفاظ ہیں، اللہ کہاں ہے. اس کو یہ کہنا کہ اس سے اللہ کا مقام و مرتبہ پوچھا جا رہا تھا، ایک ایسے معنی سے تعویل کرنا ہے جس کی دور دور تک کوئی گنجائش نہیں موجود ہے. خاص طور پہ جب جواب میں بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور اس خاتون نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے. اور پھر جو اس لونڈی کا جواب تھا وہ جواب عین قرآن کے مطابق ہے. قرآن مجید بھی بار بار کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. آمین تم من فی السماء، کیا تم اس اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو معمون سمجھتے ہو جو آسمانوں کے اوپر ہے؟ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ کہا گیا. انسان کی فطرت کے موافق ہے کہ انسان کی فطرت یہ سمجھتی ہے کہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے. تو وہ سوال اللہ کے نبی کا، پھر لونڈی کا جواب، قرآن کی آیتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیثیں، انسان کی فطرت، عقل، ساری چیزیں یہ بتا دی کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین اوپر ہے. تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مان رہا ہے، محض اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اتنی صحیح حدیثوں کی تعویل کر رہا ہے، تو ہمارے پاس اس کا جواب اور کچھ نہیں کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے. کوئی چھوٹا سا مطلب ایک طالب علم جو ہے نا، اس سے بھی اگر کہا جائے کہ عین اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ عین اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. چھوٹا سا کوئی طالب علم بھی یہ بات نہیں سمجھے گا. تو یہ ایک غیر ضروری تعویل ہے، فاسد تعویل ہے. ایسی تعویل جو ظاہری معنی کو بغیر کسی سبب کے چھوڑ دیا جائے محض اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، ایسی تعویل ایک فاسد تعویل ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کی تعویل نہیں کرتے، اس کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں. کیونکہ تعویل جو ہے وہ تعطیل سے پیدا ہوتی ہے. تعطیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی صفت کا انکار کرنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت کی تعویل کرنے کے لیے اصل میں اللہ کی صفت کا انکار کیا جا رہا ہے. علو اللہ تعالیٰ کی صفت ثابتہ ہے، اس کا انکار کرنے کے لیے تعویل کی جا رہی ہے. تو یہ ایسی تعویل ہے جو تعطیل اور تعویل دونوں کو جمع کر رہی ہے. اس میں نہ صرف یہ کی تعویل کی جا رہی ہے بلکہ اللہ کی جو صفت ثابتہ ہے اس کا انکار کیا جا رہا ہے. اور یہ دونوں چیز اپنے آپ میں جرم ہے. اللہ کی صفت ثابتہ کا انکار کرنا بھی جرم ہے، پھر اس کو دوسرے معنی پہنا کر کے تعویل کرنا یہ بھی جرم ہے. اس کو تعویل نہیں کہنا چاہیے، صحیح لفظوں میں اس کے لیے تحریف کا استعمال کرنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعریف ہے، قرآن کی آیتوں کی تعریف ہے. جی جزاک اللہ. اتنے اس طرح کے سوالات ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اور کہاں ہے کہاں نہیں ہے، ان تمام سوالات کا ایک مرکز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنے عقل کے گھیرے میں لانا، جس کو اردو میں کہتے ہیں ادراک میں لانا. جیسے یہ قلم کا ڈھکن ہے، اب ایک ہے اس کی معرفت اور ایک ہے ہم نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا. تو ہم نے اس قلم کے ڈھکن کو اپنی گرفت میں لے لیا، ہر طرف سے ہماری گرفت میں. ایسے ہی جو سوالات اللہ کے بارے میں قائم کیے جا رہے ہیں، ان سوالات کا نتیجہ یہ ہے
कि गोया अल्लाह तबारक व तआला को अपनी अक्ल की गिरफ्त में ले लें हर तरह से, जगह के बारे में, नाम के लिहाज से, कैफियत के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, कुदरत के लिहाज से, हर लिहाज से उसको हम अपनी अक्ल की गिरफ्त में ले लें। तो कुरान ने कभी इन चीजों का जवाब नहीं दिया। कुरान ने क्या असूल इख्तियार किया है, हमें अल्लाह की मारिफत हासिल हो सकती है, सिर्फ मारिफत, कि अल्लाह को हम पहचान जाएं, जान जाएं, लेकिन मारिफत का ये मतलब नहीं है कि हमारी मारिफत और हमारी अक्ल के घेरे में अल्लाह है। जब ये पॉइंट हमारे ज़हनों में आ जाता है कि अपनी जानकारी और अपनी मारिफत और अपने नॉलेज के घेरे में अल्लाह को ले लें, तो यहाँ से शुबहात तरह तरह के पैदा होते हैं। फिर वो आसमान पे है तो फिर ये इसका क्या मतलब, तो उसका क्या मतलब, तो कैसे होगा, तो किस तरह से होगा, वगैरह वगैरह तमाम शुबहात। अल्लाह ताला ने कह दिया अपने बारे में कि मेरे बारे में इतना जान रखो, अर्श पर मुस्तवी हूँ। अल्लाह के रसूल ने बता दिया अल्लाह आसमान पे जान के रखो। अब कैसे है इसको छोड़ दीजिए, किस तरह इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी अक्ल के घेरे में अल्लाह तबारक व तआला की जात नहीं आ सकती। और अल्लाह तो खालिक है, अल्लाह की बहुत सारी मखलूकात हैं जो हमारी अक्ल के घेरे में नहीं आ सकी हैं। इंसान का एक अपना वजूद जो है, इंसान के वजूद को, यानी पैर से लेके सर तक और सर से लेके पैर तक, इसको इंसान अक्ल के घेरे में मुकम्मल नहीं ला सका है। नींद क्यों आती है, नींद कैसे आती है, रूह क्या है, ये सारी चीजें, इन सारे सवालों के जवाब इंसान के पास कहाँ है। तो जब मखलूक हमारे इल्म के घेरे में नहीं है, समुंदर हमारे इल्म के घेरे में मुकम्मल नहीं है, जंगलात हमारे इल्म के घेरे में मुकम्मल नहीं है, तो अल्लाह की जात फिर हमारे इल्म के घेरे में कहाँ से आ सकती है। जब हम इस पॉइंट पे जाते हैं तो फिर गुमराहियां आती हैं, फिर सवालात पैदा होते हैं और फिर शुबहात पैदा। मुफ्ती साहब को कहना चाहिए जैसा कि अल्लाह ने कहा अल्लाह ताला अर्श के ऊपर, लेकिन मुफ्ती साहब यहाँ पे अल्लाह की इस सिफत का कि अर्श के ऊपर अल-उलू, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह, बल्कि कई सलफ ने अल-उलू के ऊपर वो लिखी किताबें लिखी, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ने लिखी है अल-उलू, यानी अल्लाह ताला की जात जो है ऊपर है। और एक बात, कोई भी सल्फी अहले हदीस जो है वो अल्लाह को अर्श में नहीं मानते, यानी अर्श के अंदर नहीं मानता, अर्श के ऊपर मानता। लेकिन बाज़ लोग जो है इस बात को कन्फ्यूजन करके पेश करते हैं कि अर्श में कैसे आएगा। अर्श में भाई कोई मानता ही नहीं, अर्श के ऊपर माना जाता है, अर्श के ऊपर।